ہے تو اس 20ویں پارے میں دو صورتیں ہیں، سورہ قصص یعنی اس میں انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں، اور سورہ عنکبوت۔ تو سورہ قصص میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قصہ بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم نے 9ویں پارے میں بھی سماعت کیا تھا، اور اسی طرح سورہ طٰہٰ میں بھی سنا تھا۔ تو اس صورت میں اور تفصیل سے حضرت موسیٰ کا قصہ بیان کیا کہ جب فرعون کو جو اس کے نجومی تھے، جادوگر تھے، انہوں نے یہ بتا دیا کہ تمہارے اس ملک میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہیں بھی قتل کرے گا، تمہاری سلطنت کو بھی ختم کرے گا۔ تو فرعون یہ سن کے ڈر گیا، اور اس نے کیا کیا، یہ حکم جاری کر دیا کہ اب اس پوری سلطنت میں بیٹیاں پیدا ہوں گی تو ان کو زندہ رکھا جائے گا، وَيُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ، اور جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے، بیٹے پیدا ہوں گے، ان کو قتل کر دیا جائے گا، یعنی پیدا ہوتے ہی بچوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ان کو بھی یہ ڈر تھا کہ وہاں فرعون کا یہ حکم ہے، تو اب کس طرح میرے بچے کی حفاظت ہوگی۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ماں کو اپنے بچے سے کتنی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ماں تو یہ چاہتی ہے کہ میں ہر وقت اپنے بچے کو سینے سے لگا کے رکھوں، اپنے آپ سے چمٹا کے رکھوں، کہیں دور نہ جائے میرا بچہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا منظور تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو یہ حکم دیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، کہ جب ان کو ڈر لاحق ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو دریا میں پھینک دیں۔ ایک تابوت میں بچے کو بند کر کے دریا میں پھینک دیا گیا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور آپ ڈریے مت، آپ غمگین نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ تصور کیجئے آج کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد کو اس طرح اپنے سے دور کر دے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے تسلی بھی دی، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، کہ ہم اس کو آپ کی طرف لوٹانے والے ہیں، یہ ہمارا وعدہ ہے، آپ بس ہمارا حکم مانیے، یہ ہمارا کام ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم حضرت موسیٰ کو آپ کی طرف ایک نہ ایک دن لوٹائیں گے ضرور۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تسلی کے ساتھ خوشخبری بھی کہ ہم ان کو پھر رسول بھی بنائیں گے، ہم ان کو رسالت پہ بھی جو ہے وہ فائز کر دیں گے۔ تو یہ سارا واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب تابوت وہاں تک پہنچا فرعون کے گھر تک، اور فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ جو ایک نیک خاتون تھیں، تو انہوں نے جب بچے کو دیکھا تو ویسے تو حکم یہ تھا کہ بچوں کو قتل کر دیا جائے، جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن انہوں نے کیا کہا، وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ، کہ یہ بچہ تو فرعون سے کہا کہ یہ بچہ تو بہت پیارا ہے، اس کو ہم کیوں نہ اپنا بچہ بنا لیں، کیوں نہ اپنا بیٹا، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیں، کیوں نہ ہم اس کو پال لیں۔ تو وہ پھر اس نے فرعون نے جو ہے وہ اپنی بیوی کی بات مان لی، اور اس طرح حضرت موسیٰ کا جو بچپن ہے، حضرت موسیٰ کا جو یعنی ابتدائی دور ہے، پھر وہ فرعون کے گھر میں گزرا۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب یہ سارا جو واقعہ ہو رہا تھا، حضرت موسیٰ کی جو والدہ ہیں انہوں نے حضرت موسیٰ کی بہن کو کہا کہ بھئی ذرا پیچھے تم جاؤ اور نظریں بچا کے دیکھتی رہو کہ سب آخر یہ کر کے آ رہے ہیں، یعنی کس طرح جو ہے وہ ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ تو وہ ساری خبریں جو ہے وہ اپنی ماں کو لا کے دیتی رہتی تھیں۔ تو یہی سلسلہ گزرتا رہا، اور ان کی ایک پرورش ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یعنی ایک جوان ہو گئے۔ اس کے بعد آگے پھر ایک واقعہ ہے کہ جب ایک دفعہ دو شخص جو ہے وہ لڑ رہے تھے، تو ایک شخص نے حضرت موسیٰ سے مدد مانگی کہ بھئی یہ مجھے مار رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اتنی زیادہ طاقت دی تھی، اور ماشاءاللہ اتنے اسٹرانگ تھے کہ جب وہ گئے اس کو بچانے کے لیے تو حضرت موسیٰ نے اس کو ایک مکہ مارا تو وہ بیچارہ وہیں مر گیا۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ،
یہ انبیاء کی طاقت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے دی تھی۔ آج کیا ہم اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا آج ہم اپنی غذا کی، اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں جسم عطا کیا گیا ہے کیا ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اتنی طاقت دی کہ اور انہوں نے مارا، انہوں نے اس کو اس نیت سے نہیں مارا کہ میں اس کو قتل کر رہا ہوں، لیکن وہ شخص قتل ہو گیا، یعنی وہ شخص مر گیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا قال ھذا من عمل الشیطان، یعنی یہ تو غلطی سے ہو گیا، یہ تو شیطان نے مجھ سے کروا دیا، اب ان سے غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له، کہ اللہ میں نے تو اپنے نفس پہ ظلم کر دیا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، یعنی فوراً انہوں نے توبہ بھی کر لی اللہ تعالیٰ سے، ان سے غلطی ہوئی۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، چھوٹی ہو یا بڑی، فوراً اس پہ توبہ کرنی چاہیے، فوراً اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ انی ظلمت نفسی، صرف گناہ کا اعتراف نہیں، فغفر لی فغفر له، فغفر لی، اے اللہ پھر تم مجھے معاف بھی کر دے، یعنی تم میرے گناہوں کو معاف بھی کر دے، جو مجھ سے غلطی ہو گئی، جو مجھ سے گناہ ہو گیا۔ تو پتہ ہی چلا کہ اعتراف گناہ کے بعد جو ہے توبہ کرنا بھی لازمی ہے، ورنہ اعتراف گناہ تو وہ بھی کرتا ہے جو ایک ظالم ہوتا ہے، کہتا ہے ہاں بھائی میں نے یہ کیا ہے، جو کرنا ہے کر لو، گناہوں کو اعلانیہ بتاتے پھرتے ہیں لوگ۔ لیکن اسی لیے گناہ کا اعتراف بھی لازمی ہے اور اس کے بعد توبہ بھی کرنا لازمی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے فغفر له، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ بہت زیادہ تفشیش ہوئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ ہاں جی یہ جرم تو انہی سے ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مدد آئی کہ شہر کے ایک دور سے ایک شخص چلتا ہوا آیا، وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى، اس نے حضرت موسیٰ کو ایک مشورہ دیا کہ آپ کا جرم جو ہے وہ ثابت ہو گیا وہاں پہ، اب آپ ایسا کریں یہاں سے چلے جائیں ورنہ پھر آپ کو بلا لیا جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ وہاں سے نکل گئے، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين، کہ انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے ان ظالموں سے نجات دے دے، اگر انہوں نے مجھے پکڑ لیا تو پھر جو ہے وہ میں پکڑا جاؤں گا، تو اسی لیے وہ وہاں سے نکل گئے۔ اب آگے وہ مدین کی طرف گئے، مدین یعنی وہاں سے مصر سے لے کے مدین تک کا 8 دن کا راستہ تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں کا پھر ایک دوسرا واقعہ ہے کہ جہاں انہوں نے 2 لڑکیوں کی مدد کی، تو وہاں ایک کنواں تھا جہاں سے چرواہے سارے پانی نکالتے تھے، تو وہاں ایک درخت تھا، درخت کے پاس حضرت موسیٰ جا کے بیٹھ گئے۔ اب کیا دیکھتے ہیں وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، کہ وہاں پہ 2 اجنبی لڑکیوں کو دیکھا، عورتوں کو دیکھا کہ وہاں وہ پریشان کھڑی ہیں۔ انہوں نے پوچھا قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے تمہیں، کوئی مدد کر دوں میں؟ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ یعنی بہت ضعیف ہیں، بہت بڑی عمر کے ہیں، تو ہمیں یعنی لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ یعنی ہم جو ہے پانی لینا ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا اچھا بھائی یہ مسئلہ ہے۔ حضرت موسیٰ گئے اور حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ سے پتھر ہٹا دیا، یعنی وہ پتھر جو 10 لوگ اٹھاتے تھے حضرت موسیٰ نے اس کو خود اٹھایا اور پانی ان کو نکال کے دیا اور واپس اس کو رکھ دیا، بند کر دیا، اور وہ عورتیں چلی گئیں اس طرف۔ اب جب وہ لڑکیاں اپنے گھر پہنچیں اور اپنے والد کو یہ سارا قصہ بتایا کہ بھائی ایک نوجوان تھا، اس نے ہماری مدد کی اور ہم سے کوئی فضول بات نہیں کی، بلکہ ایک اجنبی عورت سے کس طرح فوراً کام کی بات کی کہ بھائی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتائیے میں آپ کی مدد کر دوں، مدد کر دی۔ اور حیرت اس بات پہ کہ وہ بہت قوی تھے، وہ بہت جاندار تھے کہ ایسا پتھر جو 10 بندے اٹھاتے انہوں نے اکیلے خود اٹھا لیا اور واپس بھی خود رکھ دیا۔ تو یہ بات جو ہے وہ ان کے والد صاحب کو بھی بڑا تعجب ہوا یہ بات سن کے کہ بھائی ایسا کون سا نیک نوجوان ہے، تو انہوں نے ان کو بلایا۔ فلما فجاءت احداهما تمشي على الصحيا، یعنی ان دونوں میں سے ایک لڑکی جو ہے موسیٰ کے پاس آئی اور تمشی علی استحیاء، اب اس لڑکی کی چال بتائی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح چل کے آئی، حیا کے ساتھ۔ یعنی اگر ہم آج کے اس معاشرے میں دیکھیں کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی، تو ہم کیا دیکھتے ہیں
کہ حیا کا خیال نہیں رکھا جاتا اور آپس میں کتنا فری ہو جاتے ہیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی. لیکن یہاں پہ حضرت موسیٰ اکیلے ہیں اور ان دونوں میں سے ایک لڑکی اکیلی آ رہی ہے تو حیا کے ساتھ چل کے آ رہی ہے. یعنی عورت تو حیا کا نام ہے. جب وہ آئی تو انہوں نے کہا قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, کہ بھائی میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ کو یعنی کچھ معاوضہ دے دیں جو آپ نے ہماری مدد کی ہے, آپ کی کچھ مدد کر دیں اور آپ کو یعنی کچھ اس پہ اجرت دے دیں. تو حضرت موسیٰ ان کے پاس گئے. فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. تو جب گئے ان کو پورا قصہ بتایا کہ اس طرح مدد کی ہے انہوں نے, تو انہوں نے کہا کہ قالت احداہما یا ابت استاجر. ان میں سے ایک عورت نے کہا, ایک لڑکی نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان آپ ان کو کچھ اجرت دیجیے کیونکہ انہوں نے ہماری بہت زیادہ مدد کی ہے, امانت داری کے ساتھ مدد کی ہے. ان کی دو خوبیاں بھی بتائیں حضرت موسیٰ کی. ان خیر من استاجرت القوی الامین. یہ تو ایک تو یہ قوی ہیں, یعنی ایک تو یہ جاندار ہیں, کمزور نہیں ہے. کمزور ہوتے تو مدد کس طرح کرتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اتنی طاقت عطا کی گئی تھی. دوسری چیز امین بھی ہیں, یعنی امانت دار بھی ہیں, خیانت کرنے والے نہیں ہیں بلکہ دوسروں کی عزت کا خیال کرنے والے بھی ہیں, دوسروں کی دیکھ بھال کرنے والے بھی ہیں اور دوسروں کا بھلا سوچنے والے ہیں. تو ان دو خوبیوں کو ان عورتوں نے بھی دیکھا اور ان کے والد صاحب نے بھی دیکھا, جس کی وجہ سے وہ متاثر ہوئے. اب آگے کیا ہوتا ہے, یعنی یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کے اندر جو خوبیاں پائی جاتی تھیں, اب اس کی وجہ سے ان کو کیا پھل مل رہا ہے. انہوں نے جب مدد کی تھی تو ان کے دل میں کوئی پیسے کی لالچ نہیں تھی, کوئی بری نیت نہیں تھی, بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کی مدد کی. اب اس کے بعد جو ان لڑکیوں کے والد صاحب تھے ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ حضرت شعیب تھے, کیونکہ مدین کی طرف حضرت شعیب کو جو ہے وہ مبعوث کیا گیا تھا. تو بہرحال جب انہوں نے عورتوں کے یعنی اس لڑکی کے والد نے کہا قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج, کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں. یعنی یہاں لڑکی کے باپ کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا جا رہا ہے. ہمارے معاشرے میں آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف شاید لڑکوں کی طرف سے پیغام جاتا ہے, لڑکے کا باپ یا لڑکے کی ماں پیغام لے کے جائے. تو یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ یہ غلط ہے کہ اگر لڑکی کی طرف سے جایا جائے تو یہ بھی صحیح ہے. لڑکی کا باپ یا لڑکی کی ماں, لڑکی کی طرف والے بھی لڑکے کی طرف پیغام بھیج سکتے ہیں. اچھا جی, انہوں نے پیغام بھیجا نکاح کا اور یہ بھی کہا کہ علی ان تأجرنی 8 حجج, اس بات پہ میں تمہاری شادی کراتا ہوں کہ تم 8 سال میرے پاس رہو اور کام کرو, یعنی 8 سال جو ہے وہ مزدوری بھی کرو. اور اگر فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ, اچھا اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا, اچھا ہو جائے گا بہت. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی حیا کی وجہ سے اور ان کی امانت داری کی وجہ سے دیکھیں کہ کیا جو ہے وہ ان کو اس کے ثمرات دیے اور اچھے بدلے دیے. اب جب حضرت موسیٰ نے ان کو پانی پلایا تھا نا تو یاد رکھیں کہ انہوں نے دعا بھی کی تھی, فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہ جب پانی پلا کے وہ فارغ ہوئے اور دوبارہ سائے میں آ کے بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی, یا اللہ میں تو وہاں سے یعنی ایک بندے کا مجھ سے قتل ہو گیا غلطی سے, اب میں یہاں آ گیا ہوں, نہ میرے پاس کوئی رہنے کی جگہ ہے نہ پیسہ ہے, تو یا اللہ تو میری مدد فرما. لما انزلت الی من خیر فقیر, جو بھی تو نے نازل کیا خیر اس میں سے تو میری مدد فرما. ایک بات یہ پتہ چلی کہ جتنی بھی خیر ہے وہ آسمان سے نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. انزلت الیہ یعنی جو بھی تو نے نازل کی ہے اوپر سے ہی نازل ہوتی ہے چیز. اب دعا کی برکت دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کس طرح قبول کی. پہلی چیز تو ان کو اچھی نوکری مل گئی, یعنی لڑکی کے والد نے ان کو نوکری کی بھی آفر کی کہ بھئی تم 10 سال میرے پاس جو ہے وہ نوکری کرو. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی بھی کرا دی, ان کو لڑکی بھی عطا کر دی بیوی کی صورت میں. تیسری چیز رہنے کی جگہ بھی دے دی کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ ہی رہو. اور چوتھی چیز نبوت سے بھی نواز دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت سے بھی نوازا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ سے جب انسان دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے رابطے میں رہتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ ساری نعمتیں عطا کرتا ہے.
اس کے بعد جب وہ 10 سال پورے ہو گئے، اس کے بعد کا واقعہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا 90 پارے میں، بہت زیادہ طویل ہے، کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ پہ وحی آئی، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ فرعون کی طرف بھیجا گیا، اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ میری زبان میں یعنی مجھ سے بولنے میں جو ہے وہ مجھے دشواری محسوس ہوتی ہے، تو میرے ساتھ آپ میرے دوسرے بھائی جو ہارون ہیں ان کو بھی بھیج دیں۔ حضرت موسیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے یعنی درخواست کی کہ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي، کہ میرے جو بڑے بھائی ہارون ہیں آپ ان کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، تاکہ وجہ کیا ہے، وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، ان کو مجھ سے زیادہ کلام کرنا آتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک عالم ہو یا ایک داعی ہو، ایک دین کی دعوت دینے والا ہو، تو اس کو چاہیے کہ جو دوسرے داعی ہیں، دوسرے جو عالم دین ہیں، ان کے اندر کی جو خوبیاں ہیں اس کو وہ نظر انداز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو سراہنا چاہیے، ان کی صلاحیتوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی یہ جو حضرت موسیٰ نے جو ایک درخواست کی، اس درخواست پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی نبوت سے نوازا اور پھر ان کے ساتھ بھیجا۔ اور پھر آگے پورا قصہ ہے جو ہم پیچھے بھی بیان کر چکے ہیں کہ وہاں ان کا جو ہے وہ مناظرہ ہوا، سارے جادوگر آ گئے، اور پھر کس طرح ان کا مقابلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، اور پھر سارے جادوگر بھی مسلمان ہو گئے حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھ کے۔ جب انہوں نے اپنے عصا کو زمین پہ مارا تو وہ عصا جو ہے ایسا اژدہا بن گیا کہ اس اژدہے نے سارے جو جادوگروں کے سانپ تھے ان سب کو کھا لیا۔ تو جادوگر بھی سارے وہاں اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اپنے لشکر کو لے کے نکلنے لگے تو سامنے سمندر آ گیا۔ پھر حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ اس سمندر پہ عصا ماریے، تو پھر وہاں سمندر کا پانی ایسا ہٹا کہ چٹان بن گیا، یعنی سائیڈوں میں بالکل کھڑا ہو گیا، اور ان کے لیے رستہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اور جب فرعون اور اس کا گروہ پیچھے آنے لگا تو پھر پانی واپس آ گیا اور وہ پھر تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہ خلاصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا۔ اس کے بعد قارون کا قصہ ہے۔ قارون جسے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا، اس کو اتنا زیادہ مال دیا تھا کہ جو اس کے خزانوں کی کنجیاں ہوتی تھیں، چابیاں ہوتی تھیں، اس کو بھی لوگ باقاعدہ اٹھا کے چلتے تھے۔ لیکن وجہ کیا تھی؟ اس کے اندر انا، تکبر آ گیا کہ میں اور میرا مال۔ اس کا جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ذکر کیا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، یعنی اس کو بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا۔ اب کل بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں سے آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے، دے کے بھی آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، لیکن وہ اس امتحان میں فیل ہوا، ناکام ہوا، اور اس نے کہا کہ میرے پاس جو ہے عندی، یعنی میرے پاس جتنا مال کچھ ہے یہ اصل ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا تو پھر اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ چار چیزیں سمجھنے کی ہیں، جب یہ چار چیزیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں نا، انا، نحن، عندی اور لی، یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر آتا ہے اور وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور حق کو ٹھکراتا ہے۔ جیسے انا شیطان نے کہا تھا کہ انا خیر من، کہ میں آدم سے زیادہ اچھا ہوں، اس کو تباہ و برباد کیا گیا۔ دوسرا نحن جو ملکہ سبا، جب حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کی طرف جو ایک اس کو یعنی دعوت دی کہ بھائی تم اپنے تخت کو میرے پاس لے آؤ، تو اس کے جو سپاہی تھے انہوں نے کہا کہ نحن، یعنی ہم اور ہماری یہ ساری جو بادشاہت ہے یہ بہتر ہے، تو پھر ان کی بھی پکڑ آ گئی۔ اور اسی طرح عندی، یہ جو ڈائلاگ ہے یہ قارون کا تھا، اس کو بھی تباہ و برباد کیا گیا۔ اور لی، یعنی صرف میرا ہی میرا ہے، فرعون نے یہ کہا تھا کہ بھائی مجھے کون تباہ و برباد کر سکتا ہے، میری بادشاہ سب سے بڑی ہے، تو پھر اس کو بھی برباد کیا گیا۔ تو ان چار چیزوں کی وجہ سے انسان کے اندر انا آتی ہے، تکبر آتا ہے۔ اس کے بعد اس پارے کے اختتام میں سورہ عنکبوت شروع ہو رہی ہے، آخری پاؤں میں۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ تو اس صورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ لوگوں نے کیا یہ گمان کر لیا ہے کہ ان یترکوا، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی، ان یقولوا آمنا، کہ اگر وہ یہ کہہ لیں کہ ہم ایمان لے آئیں، کیا انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ وہم لا یفتنون، اور کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا انہیں آزمائش میں ڈالا نہیں جائے گا؟ کیا جنت کا حصول، کیا جنت کے اندر داخلہ اتنا آسان ہے؟ کیا انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا اگر وہ یہ کہہ دیں بس ہم ایمان لے آئے اور سامنے جنت ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، بلکہ ہم نے تو ان لوگوں سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کیا اور آزمایا، آزمائش میں ڈالا، کس لیے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ان لوگوں میں سے سچا کون ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ ڈٹنے والا کون ہے اور جھٹلانے والا کون ہے۔ تو اس میں ایک طرف تو ڈرایا جا رہا ہے کہ اس جنت کو اتنا آسان نہیں لو کہ انسان یہ کہہ دے کہ میں نے ایمان لے آیا اور کوئی عمل نہ کرے، کسی آزمائش میں مبتلا نہ کیا جائے، تو یہ پھر ہماری بھول ہے۔ اور آگے پھر تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یہ تو اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون عمل کرنے والا ہے دین پر اور کون دین کو جھٹلانے والا ہے، کون دین کی تکذیب کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا سورہ عنکبوت، یعنی عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے حوالے سے ایک مثال دی، اسی وجہ سے پھر اس سورت کو عنکبوت کہا جاتا ہے کہ اس میں عنکبوت کا لفظ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے سہارے بنا لیتے ہیں، دوسرے الہ بنا لیتے ہیں، دوسرے اپنے ولی بنا لیتے ہیں، دوسرے اولیاء بنا لیتے ہیں تاکہ ہم ان سے مدد مانگیں، ان سے اولاد مانگیں، ان سے رزق مانگیں، ان سے پیسہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کمثل العنکبوت، ایسے لوگوں کی مثال کس طرح ہے؟ مکڑی کی طرح ہے۔ کیوں بھائی؟ اتخذت بیتا، کیونکہ جیسے مکڑی اپنا گھر بناتی ہے نا، تو وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، تو جیسے مکڑی اپنا گھر بناتی ہے اور مکڑی کا گھر سب سے زیادہ کمزور گھر ہوتا ہے۔ آپ مکڑی کے گھر پہ اگر توجہ ڈالیں تو مکڑی جو اپنا جالا بناتی ہے، جو اپنے جالے سے اپنا پورا ایک گھر بناتی ہے، تو جب بھی آپ دیکھیں گے وہ کسی چھت کے اوپر بناتی، یعنی چھت ہے تو چھت کے نیچے بناتی ہے، کسی ایسے کھلے میدان میں وہ اپنا جالا نہیں بنائے گی، کسی چھت کے نیچے بنائے گی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ اپنا گھر بناتی ہے تو وہ کوئی ظاہری چیزیں نہیں لاتی، جیسے ہم گھر بناتے ہیں تو اس میں سیمنٹ لگتے ہیں، بلاک لگتے ہیں، مٹی ہے، پانی، یہ سب چیزوں سے گھر بنتا ہے، لیکن مکڑی جو ہے وہ اپنا گھر، مکڑی اپنا گھر اپنے اندر کے مواد سے بناتی ہے، جو اس کا تھوک ہے اس سے وہ اپنا پورا گھر بناتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جیسے اس کے گھر کی کمزوری بیان کی گئی ہے کہ اس کا گھر کتنا کمزور ہے، کتنا ضعیف ہے، اسی طرح ایک شرک کرنے والے کی بنیاد جو ہے وہ بھی اسی طرح کمزور ہوتی ہے کہ ذرا سی ہوا آ جائے تو وہ پھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، یعنی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اصل سہارا تو اوپر ہے، توحید ہے، تو اس کے نیچے پھر گھر بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اور جس طرح مکڑی اپنے اندر سے چیزیں ایجاد کر کے تھوک بنا کے تھوک سے اپنا گھر بناتی ہے، اسی طرح مشرک کی بھی مثال ہے، یعنی شرک کے اندر جو ہے کوئی ظاہری دلیل موجود نہیں ہوتی قرآن و حدیث سے۔ شرک جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جہل ہے، یعنی توحید کے مقابلے میں سب سے بڑا جہل ہے۔ اسی وجہ سے شرک کو مکڑی سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی اور مثال اس کی دی گئی کہ جیسے مکڑی کا گھر کمزور ہوتا ہے، مکڑی کے گھر کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اسی طرح جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان کی بات کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ ذرا سی کوئی ہوا کا جھٹکا آ جائے، ذرا سی کوئی دلیل کا جھٹکا آ جائے تو وہ بالکل گر جاتے ہیں اور پھر ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پہ قائم رکھے اور توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک جیسے مہلک گناہ سے، چاہے وہ چھوٹا شرک ہو، شرک اکبر ہو
ان تمام شرک کی اقسام سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہ تھا مختصر سا 20ویں پارے کا خلاصہ۔ چیزیں اور بہت ساری ہیں لیکن قلت وقت کی وجہ سے انشاءاللہ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔